الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگ اور دوستو، آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے ہر قوم کا ایک تہوار ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں کا تہوار، ایمان والوں کا تہوار تمام تہواروں کے اندر سب سے الگ تھلگ رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خوشیاں منایا کرتے تھے، ناچ گانے کیا کرتے تھے، ڈھول تماشے بجایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ نے وہ تمام کے تمام تہواروں کو آپ نے بند کر دیا اور پھر فرمایا ان لکل قوم عید وہذا عیدنا۔ ہر قوم کی ایک تہوار ہوتا ہے، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے۔ ہمارے لیے جو عید ہے یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے۔ یہ عید الفطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو کیوں عطا فرمایا؟ رمضان کے مقدس مہینے سے فارغ ہونے کے بعد، رمضان کے مقدس مہینے کے اندر ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ رمضان کی خصوصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے برتری عطا فرمائی کہ اس مہینے کے اندر اللہ نے قرآن کریم کا نزول فرمایا ہے۔ قرآن کریم یہ اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن کریم یہ قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے۔ دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک لوگ قرآن کریم کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگ قرآن کریم کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن کریم کے خود حفاظت فرمانے والے ہیں۔ کوئی چاہے یا نہ چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن کریم کی حفاظت کریں گے، کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا قیامت تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کی ابتدا جو فرمائی ہے ہم سب جانتے ہیں، ہم سب کو یاد ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن کی ابتدا کہے سے فرمائی؟ سورہ فاتحہ سے فرمائی۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، پوری کائنات کو پالنے والا ہے، پوری کائنات کو چلانے والا ہے۔ اور اخیر صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا قل اعوذ برب الناس۔ اس کی پہلی آیت کے اندر بھی لفظ رب کا استعمال فرمایا، اور آخر آیت میں آخر صورت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ رب کا استعمال فرمایا۔ پتہ یہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ کا لفظ رب ایک خصوصی نام ہے،
لفظ رب، رب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام صفاتی نام اس رب کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے سنا بھی ہوگا، عالم ارواح کے اندر، عالم ارواح کسے کہتے ہیں؟ تمام کی انسانوں کی روحیں وہاں جمع تھیں، اور اس روحوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب ہوئے۔ یعنی اس وقت نہ دنیا تھی، نہ پہاڑ تھے، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، تمام انسانوں کو، اس کے اندر نمک حرام بھی تھے، نمک حلال بھی تھے، اس کے اندر مسلمان بھی تھے، ہرجائی بھی تھے، تمام برادریاں، تمام قوم، یعنی پوری دنیا کی انسانیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عالم ارواح کے اندر موجود تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر بھی اپنی ربوبیت کا اقرار فرمایا، اور عالم ارواح کے بعد جب انسان قبر کے اندر جائے گا، قبر کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے یہی سوال کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے، یعنی اللہ کے فرشتے قبر کے اندر آئیں گے، اور قبر میں آنے کے بعد انسان سے پوچھیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اس وقت انسان یہی جواب دے گا میرا رب اللہ ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین ہیں، پوری کائنات کو چال چلانے والے ہیں، پوری کائنات کو پالنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنایا، اللہ نے آسمان کو بنایا، اللہ نے چاند کو بنایا، اللہ نے اس دھرتی کو بنایا، اللہ نے پوری کائنات کو بنایا۔ رب کہتے ہیں ابتدا سے لے کر انتہا تک بتدریج پرورش کرنے والوں کو رب کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہونے کی حیثیت سے میدان محشر کے اندر جب تمام لوگوں کو جمع کریں گے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ میدان محشر کا قانون یہ رہے گا، میدان محشر کا اصول یہ رہے گا، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، جس کے اعمال زیادہ ہوں گے، جس کے اچھے اخلاق ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی اس کا فیصلہ جنت کے اندر کر دیں گے۔ جس کے پاس اعمال زیادہ ہوں گے اللہ اس کو جنت کے اندر ڈالیں گے، اور جس کی نیکیاں کم ہوں گی، جس کے پاس اعمال نہیں ہوں گے، جس کے پاس گناہ زیادہ ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اٹھا کر جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ یعنی اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ جس کے اعمال زیادہ، جس کی اچھائیاں زیادہ، جس کی نیکیاں زیادہ، اللہ اس کو جنت میں ڈالیں گے، اور جس کی گناہ زیادہ اللہ اس کو اٹھا کر جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے گناہ اور نیکیاں دونوں برابر ہوں گی، جن کے گناہ اور نیکیاں دونوں برابر ہوں گی، تو جنت اور جہنم کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دیوار بنائی ہے جس کو اعراف کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دیوار کی خصوصیت کے اندر قرآن کریم کے اندر پوری ایک سورۃ سورہ اعراف نازل فرمائی۔ جس کے گناہ اور نیکیاں دونوں برابر ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس مقام اعراف کے اندر رکھیں گے۔ مقام اعراف کے اندر جو لوگ رہیں گے جب جہنم کے اندر دیکھیں گے تو وہاں سے ڈریں گے، اور جنت کے اندر جب دیکھیں گے کہ وہاں کی نعمتوں کو جب دیکھیں گے، وہاں کی آرائش اور آرام کو دیکھیں گے تو ان کے دل کے اندر طلب پیدا ہوگی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے، اپنے فضل و کرم سے مقام اعراف والوں کو کچھ دنوں کے بعد اٹھا کر جنت کے اندر ڈال دیں گے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے بخش دے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے پکڑ لے۔ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر قائم کریں گے، تمام لوگوں کو جمع کریں گے، اور جمع کرنے کے بعد اللہ حساب کتاب لیں گے۔ حساب، جس کے گناہ زیادہ اس کو اٹھا کر جہنم کے اندر ڈال دیں گے، اور جس کے گناہ جس کے گناہ زیادہ اس کو اٹھا کر جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ ایک انسان کو بلائیں گے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اوپر ستاری کی چادر ڈال دیں گے، یعنی چاروں طرف سے اس کو پیک کر دیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا حساب لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام اعمال کو گنائیں گے، وہ اپنی غلطیوں کا اقرار کرے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا کوئی ایک عمل، کوئی ایک ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی پسند آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم سے اس کو جنت کا حقدار بنا دیں گے، جنت میں جانے کے سرٹیفکیٹ دے دیں گے۔ بعض انسان وہ ہوں گے جس کے گناہ تو زیادہ ہوں گے، لیکن وہ کسی کی سفارش کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کا حقدار بنا دیں گے۔ کسی کی سفارش کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا حقدار بنا دیں گے۔ اب سفارش کس کی ہوگی؟ کل قیامت کے دن سفارش کرنے کا حق کس کو ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کے دربار کے اندر سفارش کرنے کا حق صرف اور صرف حافظ قرآن کو ہوگا۔ وہ قرآن جس کو ہم نے رمضان کے اندر تراویح کے اندر پڑھی تھی، تراویح کے اندر سنا تھا، اسی حافظ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن یہ مقام دیں گے، یہ تمغہ دیں گے، یہ اعزاز دیں گے کہ وہ اپنے خاندان کے اندر سے 10 لوگوں کو جس کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلہم قد وجبت لہم النار، جس کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جہنم کا سرٹیفکیٹ نکل چکا ہوگا، جہنم کا آرڈر نکل چکا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حافظ قرآن کی بدولت اس کو اٹھا کر جنت کے اندر ڈال دیں گے۔ حالانکہ گناہ زیادہ ہے، جہنم کے اندر جانے کا مستحق ہے، لیکن ایک حافظ قرآن جب اس کی سفارش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اٹھا کر کہاں ڈالیں گے؟ جنت کے اندر ڈالیں گے۔ کتنا بڑا مقام ہے دوستو، اس سے ہم اندازہ لگائیے۔ دنیا کی جو زندگی ہوتی ہے، دنیا کی زندگی 60 سال 70 سال، یہ ہم بولتے ہیں 60 سال 70 سال، لیکن ہم نے نہیں دیکھا کوئی 30 سال میں بھی جا رہا ہے، کوئی 25 سال میں جا رہا ہے، کوئی 50 سال میں جا رہا ہے۔ اور اس 50 سالہ زندگی کے لیے انسان رات دن محنت کرتا ہے، اور رات دن محنت کر کے انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نے جس طریقے سے زندگی گزاری میری اولاد ایسی زندگی نہیں گزارنی چاہیے، میں نے جس غربت میں زندگی گزاری میری اولاد ایسی غربت میں زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ انسان اپنی اولاد کے خاطر بینک بیلنس کر لیتا ہے، انسان اپنی اولاد کے خاطر مکانات بنا لیتا ہے، انسان اپنی اولاد کے خاطر زمین وغیرہ خرید کر رکھ لیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ میری اولاد کے کام آ جائے، میں اپنی اولاد کا سہارا بن جاؤں۔ لیکن دوستو دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ 60 سال 70 سال، 60 سال 70 سال، ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ آخرت کی زندگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں لال دے رکھا ہے، ہمیں اولاد جیسی نعمت عطا فرما رکھی ہے، اگر ہم اپنی ایک اولاد کو اپنے لیے جنت کے، اپنے لیے آخرت میں بخشش کا ذریعہ بنانے کے لیے ہم حافظ قرآن نہیں بنا سکتے؟ ضرور بنا سکتے ہیں اگر ہم ارادہ کریں گے۔ آپ بولیں گے کہ حافظ قرآن بنا کے ہوتا ہے کیا؟ حافظ قرآن مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر امامت کرائے گا، اس کے علاوہ دوسرا کیا کرا سکتا ہے؟ آج لوگوں کی سوچ یہی ہے، لوگوں کی تھنکنگ یہی ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ مدرسے میں پڑھا کر ملنے والا کیا ہے؟ مدرسے میں پڑھائے گا تو ملا کی دوڑ مسجد تک، ملا کی دوڑ یا تو مدرسے تک، اس کے علاوہ تو مولانا کچھ نہیں کر سکتے، حافظ صاحب کچھ نہیں کر سکتے۔ انسان کی یہ سوچ ہے، لیکن دوستو اسلام نے آپ کو منع نہیں کیا کہ آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کے ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے، آپ اپنے بچوں کو انجینئر بنائیے، آپ اپنے بچوں کو لائر بنائیے، آپ اپنے بچوں کو پائلٹ بنائیے، لیکن ساتھ میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بھی بنائیے۔ اگر آپ کا بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماں باپ کو سر کے اوپر ایسا تاج سجائیں گے کہ سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے گی، لوگ عش کریں گے، لوگ کہیں گے یہ کون سے لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا تاج پہنا رکھا ہے؟ کو کہا جائے گا کہ انہوں نے دنیا کے اندر اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا۔
تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے دوستو، آج کے اس مجمع کے اندر ہم دل کے اندر پکا ارادہ کریں، دل کے اندر فیصلہ کریں، ارادہ نہیں کرنا ہے، دل کے اندر فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنی آخرت کے لیے، اپنی جنت کے لیے، اپنے آپ کو تاج پہنانے کے لیے، اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے کے لیے ہم اپنے ایک بچے کو تو حافظ قرآن ضرور بنائیں گے۔ ارادہ کر رہے کہ نہیں بھائی انشاءاللہ؟ ہاں، ایک بچے کو ہم حافظ قرآن ضرور بنائیں گے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، حافظ بنانے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے، آپ اپنے بچے کو انجینئر بنائیے، آپ اپنے بچوں کو دنیا کی جو ڈگری دلانا چاہتے دلا دیجئے، لیکن ساتھ ساتھ میں اگر آپ کا بچہ حافظ قرآن ہوگا، کل قیامت کے دن آپ کو جنت میں لے جانے والا بنے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حافظ قرآن کی سفارش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کی بھی سفارش کریں گے، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا، جو اللہ کے راستے میں مار دیا گیا، جو اللہ کے اعلی کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں چلا گیا اور جاتے جاتے اللہ کے راستے میں مارا گیا، اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ کل قیامت کے دن شہید اپنے خاندان والوں کے 70 آدمیوں کی شفاعت کرے گا۔ شہید کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام رکھا ہے علماء کا۔ علماء بھی اپنے متبعین کی شفاعت کریں گے، اپنے ماننے والوں کی شفاعت کریں گے، اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کریں گے، اپنے سے عقیدت رکھنے والوں کی شفاعت کریں گے، اور شفاعت کے حقدار وہی ہوں گے، شفاعت کے حقدار وہی ہوں گے جو دنیا کے اندر علماء کے کام کے اندر روڑے نہیں اٹکاتے ہوں گے، علماء کے دینی کاموں کے اندر دخل اندازی نہیں دیتے ہوں گے۔ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سفارش کا حقدار بنائے گا، علماء کو۔ اور ایک جس کو سفارش کا حق ہوگا، جس کا بچہ بچپن کے اندر انتقال ہو گیا، 1 یا 2 یا 3، اگر اس نے صرف اللہ کے لیے صبر کیا، اللہ کے لیے، بچہ انتقال ہونے کے بعد ہم نے رونا شروع کر دیا، پھر چلانا شروع کر دیا، اللہ کے خلاف بولنا شروع کر دیا، اے اللہ آپ کو ہمارا ہی بچہ دکھ رہا تھا، ہمارے ہی بچے کو آپ نے بلا لیا۔ ایسے نہیں کرنا ہے۔ میت گھر کے اندر انتقال ہونے کے بعد گھر کے میت کے اوپر رونا نہیں ہے، مردے کے اوپر رونا نہیں ہے۔ وہ اللہ جس نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، وہی اللہ ایک نہ ایک دن ہر ایک کو بلانے والا ہے۔ جب بچے کا انتقال ہو گیا، انسان صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے کی وجہ سے یہ چھوٹا بچہ جو نابالغیت کے اندر انتقال ہو گیا، کل قیامت کے دن اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑے گا اور اٹھا کر جنت کے اندر لے جائے گا، جنت کے اندر لے جائے گا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے گھر میں حافظ بھی نہیں، کسی کے گھر میں عالم بھی نہیں، کسی کے گھر میں شہید بھی نہیں، کسی کے گھر میں چھوٹے بچے کا انتقال بھی نہیں ہوا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی سفارش کون کرے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی سفارش محمد کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی سفارش میں کروں گا۔ پھر اللہ کے رسول سفارش کیسے کریں گے؟ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے غصے کے اندر ہوں گے، بڑے جلال کے اندر ہوں گے۔ جب کوئی بڑا آدمی غصے کے اندر ہوتا ہے تو اس کے آنکھ سے آنکھ نہیں ملا سکتا، کوئی اس سے بات نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ جس نے کائنات کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا، جس نے سورج کو بنایا، جس نے سمندر کو بنایا، جس نے تمام کی تمام مخلوقات کو بنایا، وہ اللہ کل قیامت کے دن اتنے غصے کے اندر ہوں گے، اتنے غصے کے اندر ہوں گے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے کی ہمت نہیں رہے گا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے غصے کو دیکھیں گے، اللہ کے جلال کو دیکھیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے پاس جائیں گے۔ جیسے ہی اللہ کے عرش کے پاس جائیں گے، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا جائے گا، مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور آپ نے فرمایا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میں ایسی حمد و ثنا کروں گا، ایسی بڑائی بیان کروں گا، ایسی کبریائی بیان کروں گا کہ آج تک کسی نے اللہ کی ایسی بڑائی بیان نہیں کی۔
آج تک کسی نے اللہ کی ایسی بڑائی بیان نہیں کی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال، اللہ کا غصہ جمال کے اندر تبدیل ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ختم ہو جائے گا، اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ، اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ، اور سر کو اٹھانے کے بعد مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندوں سے اپنے بندوں کی جو سفارش کریں گے، جس کو چاہیں گے جنت کا حقدار بنا دیں گے۔ اس لیے دوستو، آج عید الفطر کا دن ہے، آج عید الفطر کا دن ہے۔ عید الفطر کے دن اللہ تبارک و تعالی عام بندوں کو معاف فرما دیتا ہے، ہر ایک کو معاف فرما دیتا ہے، مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ کب عطا فرمائے گا؟ جب بندہ اخلاص کے ساتھ، بندہ دل کے کڑھن کے ساتھ جب اللہ تبارک و تعالی سے فریاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ تو عید الفطر کے دن عام معافی کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ ہم سب کو کیا کر دے؟ مغفرت کا پروانہ عطا فرما دے۔ لیکن دوستو، اللہ نے مغفرت کا پروانہ عطا فرما دے اس کا مطلب ہی نہیں اب ہمیں آزاد ہو جانا ہے۔ جس طریقے سے رمضان کے مقدس مہینے کے اندر ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، اپنی نگاہوں کو پاک رکھا، ایسے ہی ہمیں کیا کرنا ہے؟ رمضان کے 11 مہینے بھی ہمیں اسی طریقے سے اپنی آپ کو اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور ساتھ ساتھ جس طریقے سے مسجد کو ہم نے رمضان کے اندر آباد کیا، غیر رمضان میں بھی ہمیں اپنی مسجد کو آباد کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے، اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، عید الفطر کے دن جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کی تکبیر سن لیجئے۔